ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ سودا تو لے آؤ۔ وہ گیا۔ لڑکا راستے میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا۔ دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا؟ آیا نہیں۔ ابھی تک سورج غروب ہونے کو آ گیا، مغرب کی نماز ہوگی۔ شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی تھی؟ باپ غصے میں تھا، کہنے لگا نادان کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے تجھے کہا تھا جلدی آنے کا اور تم نے اتنی تاخیر کر دی۔ اور سودا کہاں ہے؟ واپس آ گئے ہو، سودا نہیں لائے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہنے لگا کیا پاگل آدمی ہو، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تو تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو میں خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا بابا یقین کرے میں سودا تو خرید آیا ہوں۔ تو باپ کہتا لاؤ دکھاؤ نا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی، آپ دیکھ سکتے کہ میں نے سودا کیا لیا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید کے لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا اس نے۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہوگی کہ کروٹ لینا مشکل ہوگی اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا بھاگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی؟ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے، وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں آتا ہوں یا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ تو اپنے اصحاب کو فرمانے لگے اٹھو اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اور اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ابھی ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، توانائی آ گئی ہو، جوانی واپس آ گئی ہو، آنکھیں کھل گئی، روح مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ جو ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، تم میرے ہو جاؤ، جنت تمہاری ہو جائے گی، یہ جنت بھی تو ہماری ہی ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا آپ اور میں دونوں مخالف ہیں، یہ لڑکا میرا نہیں رہا، یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، آپ اسے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھائیں، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحاب کو فرمایا اسے اٹھائیں اور وہ ساتھ لے آئے، پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے گھر سے نکلے تو فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا ہی مقام ہوگا اس عاشق کا جس کی میت کو اصحابہ اکرام لے جا رہے ہوں اور آگے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ غنی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ یہ تو بتائیں قبر میں مکمل پاؤں کیوں نہیں رکھ رہے تھے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا